یہ میں آپ کے سامنے دو چار باتیں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بتایا کہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ آپ تمام حضرات یا تمام طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو اسلام کے 5 ارکان معلوم ہیں؟ ایک مسلمان کہنے کے بعد، ایک مسلمان اپنے آپ کو کہنے کے بعد کہ میں مسلمان ہوں، تو اسلام کا نالج ہونا ہے، اسلام کی باتیں معلوم ہونا ہے کہ مسلمان کسے بولتے ہیں، مسلمان کیسے زندگی گزارنا ہے، مسلمان پر کون کون سی چیزیں واجب ہیں، فرض ہیں، ان باتوں کا علم ہونا ہے۔ ایک غیر مسلم کو، ایک ہندو کرسچنس کو جب ہم اس سے پوچھتے ہیں تو اس کے دین کے بارے میں، جس کو وہ فالو کرتا ہے، جس مذہب کو وہ فالو کرتا ہے، وہ تمام باتیں اس کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہمارے مسلمان بچے ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے نبی کا نام کیا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کی چیزیں، اسلام کے تعلق سے چند بنیادی باتیں بتاؤ تو نہیں بولتے ہیں۔ تو اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان کو ماننا بے حد ضروری ہے۔ جب تک کوئی مسلمان ان 5 چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ارکان اسلام کے تعلق سے، بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزیں بتائی۔ ان 5 چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اور اگر اللہ استطاعت دیا ہے تو 5 چیزوں پر اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد 4 چیزوں پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ سب اس میں سے کلمہ پڑھنے کے بعد جس چیز کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا وہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ مسلمان کہنے کے بعد دوسرا کام جو واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، وہ چیز ہے نماز کو قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ رب العالمین نے اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، اس بات کا حکم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ میں اور آپ ہماری زندگیوں میں نماز کے تعلق سے سوچنا ہے کہ ہماری نمازیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ اذان ہو رہی ہے، ہم ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم ہمارے محلے کے جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں گپ شپ کر رہے ہیں، اذان کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، نہاتا ہے، اپنے بدن کو صاف کرتا ہے، کیا اس کے بدن میں کچھ مائل باقی رہتا ہے؟ ہر کسی کا جواب یہی ہوگا کہ نہیں ہوتا۔ جو انسان دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے اس کے بدن میں کچھ بھی مائل باقی نہیں رہتا، ہر انسان یہی جواب دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کو نماز سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا جو کوئی انسان دن میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، اس کی جو خطائیں ہوتی ہیں، لغزشیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ تمام گناہ ان نمازوں کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو درگزر کر دیتا ہے۔ نماز کی اہمیت کو جاننے کے لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے کسی بھی معاملے میں مارنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ دین کے کسی بھی معاملے میں مارنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں مسجد کو، نماز کی طرف رغبت دلاؤ، نماز کی عادت ڈالو، نماز کو لے کر آؤ۔ جب بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں جو بھی بیٹھے ہیں 10 سال کے اوپر کے، ہر کوئی اپنے بارے میں غور و فکر کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین
معاملے میں کسی بھی معاملے میں زبردستی مار پیٹ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، مگر نماز کے تعلق سے جب بچے 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو نماز کی ترغیب دلاؤ، نماز کا شوق دلاؤ،